بھائی حسنین کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آئے روز یورپی ممالک کی طرف سے قرآن اور اسلام کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ کبھی فرانس تو کبھی سویڈن جیسے ملک اسلام سے منسلک چیزوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، جس وجہ سے مسلمانوں کی ہرزہ سرائی اور دل آزاری ہوتی ہے۔ ناظرین، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ان ممالک کو سزا ملے، لیکن ایسا ہی اب فرانس میں ہوا ہے۔ فرانس پر ایک سخت عذاب نازل ہو چکا ہے۔ وہ عذاب کون سا ہے اور ایسا کیا ہوا کہ فرانسیسی صدر نے مسلمانوں سے معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے 57 اسلامی ممالک سے رابطے کیے ہیں، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اب ایک اتحادی فوج کی ضرورت ہے، ایک ایسی فوج جو اسلام کے تحفظ کے لیے قائم کی جائے گی۔ ناظرین، اس فوج کا نام پاکستان کی طرف سے متحدہ اسلامی فوج تجویز کیا گیا ہے۔ یہ اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ اس فوج کا سربراہ جنرل عاصم منیر کو بنایا جائے، کیونکہ جنرل عاصم منیر اس وقت کے طاقتور ترین شخص ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت کا مالک ملک ہے، اور اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر کو اس فوج کا سربراہ بنانے کی طرف غور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ مسلم اتحادی فوج اس لیے قائم کی جائے گی کہ آئندہ اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اسلام کی اور قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو یہ فوج فوجی کارروائی کرے گی، اور پھر چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو اس کو سخت الفاظ میں جواب دیا جائے گا، اور پھر چاہے بات جنگ تک ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ناظرین، جنرل عاصم منیر ایک بہت ہی سچے اور اہم لیڈر ہیں۔ ناظرین، جنرل عاصم منیر ایک حافظ ہیں اور انہیں ان گستاخیوں کا بہت ہی زیادہ دکھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے شہباز شریف سے یہ بیان دلوایا کہ آئندہ اگر کسی نے بھی اسلام کے خلاف توہین آمیز حرکت کی تو اس کا پاکستان فوجی کارروائی سے جواب دے گا۔ اور عاصم منیر نے کہا کہ یہ نیوکلیئر ہتھیار کس لیے رکھے ہیں؟ اگر ہم اسلام کا تحفظ نہ کر سکے تو کوئی بھی طاقت، کوئی بھی نیوکلیئر ہتھیار اور کوئی بھی نیوکلیئر فوج کسی کام کی نہیں۔ ناظرین، اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اب اگر کسی بھی یورپی ممالک نے اسلام کی توہین کی تو پاکستان براہ راست میدان میں آئے گا۔ اسی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ اب شدید پریشان ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ جنرل عاصم منیر کو جلد از جلد ان کے عہدے سے فارغ کیا جائے۔ اسی حوالے سے ٹویٹر کے اوپر بھی جنرل عاصم منیر کے خلاف بھی مہم چلائی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی سنگین اور خطرناک بات ہے۔ ہماری قوم سمیت پوری امت مسلمہ اب جنرل عاصم منیر کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم انشاءاللہ عاصم منیر کے ساتھ اسلام سے منسلک ہر چیز کا مکمل طور پر دفاع کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ فرانس، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر نعوذ باللہ گستاخانہ خاکے بنائے، اب وہ بھی مشکلات کا شکار ہے۔ ناظرین، فرانس میں آئے روز ہنگامے اور توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ جگہ جگہ پر فرانس مشکلات کا شکار ہے۔ فرانس جل رہا ہے۔ حال ہی میں نریندر مودی کا دورہ بھی فرانس میں طے تھا، جو تقریباً اب مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ فرانس میں حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے فرانسیسی صدر نے اسرائیلی صدر کے ساتھ ایک گفتگو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ شاید فرانس اسلام سے منسلک چیزوں کی توہین کی وجہ سے یہ عذاب بھگت رہا ہے۔ ناظرین، اسرائیل جو کہ اسلام کا ایک سچا اور پکا دشمن ہے، اس نے فرانس کو یہ یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں، لیکن اگر ہم حالات اور حقیقت پر نظر ڈالیں تو ایسا ہی ہے۔ فرانس میں پہلے کبھی توڑ پھوڑ نہ ہوئی۔ فرانس امن کا گہوارہ تھا، اور فرانس ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت ملک تھا، لیکن اب اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ مظاہرین بہت ہی زیادہ اشتعال انگیز ہیں، اور یہ فرانس پر ایک قسم کا عذاب ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اطلاعات ہیں، اور ترک اخبار نے بھی یہ خبر شائع کی کہ فرانسیسی صدر کو ان حالات پر شدید دکھ ہے، اور ان کا خیال ہے کہ قرآن اور اسلام کی بے حرمتی کی وجہ سے آج فرانس اس عذاب میں مبتلا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ فرانسیسی صدر جلد ہی مسلمانوں سے اپنے اس عمل پر معافی مانگ لے۔ اگر ناظرین ایسا ہوتا ہے تو یہ انتہائی خوشی کی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں
کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے بھی اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں مسلمانوں کی ایک مسجد کا دورہ کیا جس میں انہوں نے قرآن مجید کو گلے لگایا اور سویڈن کی بھرپور مذمت کی۔ لگتا ہے کہ ولادیمیر پیوٹن جلد ہی اسلام کی طرف بڑھ جائیں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مسلمانوں کے پاس ایک ناقابل تسخیر طاقت آ جائے گی۔ ایک طرف مسلمانوں کے پاس نیوکلیئر طاقت کا حامل پاکستان ہوگا اور دوسری جانب روس جیسی بڑی طاقت۔ تو ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں